محترم حاضرین، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور تمام علوم میں سب سے بہترین علم یہ ہے کہ انسان اللہ کا حاصل کرے۔ علوم اس دنیا کے اندر ہیں، جغرافیہ کا علوم ہے، سائنس کا علوم ہے، اور میاس کا علوم ہے، اور اسی طرح بہت سارے علوم کے اندر سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو جانے اور اس کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ محترم حضرات، ابھی کچھ دن پہلے جمعیت العلماء کی جانب سے ارشد مدنی صاحب کا جو بیان آیا تھا، اللہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بڑے عالم ہیں، اسی لیے بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کا وہی مطلب سمجھا جو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ یعنی اوم ہے، اور اوم کا معنی کرتے ہوئے انہوں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں، کوئی رنگ نہیں، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے، اور اس ہوا نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، انہوں نے زمین کو بنایا، انہی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ مولانا کا جو بیان تھا یہ بہت اعتقاد کے اوپر سر تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہوا ہے، جب ہوا ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق ہونے سے پاک ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ کو ہوا کہنا یہ بہت بڑی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ ہوا ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ بھی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کی ایک شکل ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ایک وجود ہے، اللہ کا وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے یہ باطل عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، بہترین چہرے پر میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی آنکھوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اللہ نے کہا تجری بأعیننا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہمارے دونوں آنکھوں کے سامنے بہ رہی تھی۔ آنکھ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کی آنکھ ہے، ایسے آنکھ ہے اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح ہے۔ مخلوقات میں جب آنکھوں میں فرق ہے، جسم کی آنکھوں میں فرق ہے، چونٹی کی آنکھ الگ ہے، شیر کی آنکھ الگ ہے، ہاتھی کی آنکھ الگ ہے، انسان کی آنکھ الگ ہے، جبکہ یہ سارے مخلوق ہے، تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ مخلوق کی اور خالق کی آنکھ نعوذ باللہ اسی طرح نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو صفات اپنے لیے ثابت کی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی کیفیت اس کے حوالے ہے، کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے ہاتھ ہے؟ اس کی شان کے مطابق۔ ہم اس کی تعبیر نہیں کریں گے، ہم اس کی مثال نہیں بیان کریں گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے کہا کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، تم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ سمیع و بصیر ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا جتنی صفاتیں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے صفاتیں ہیں، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی انگلیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ثابت کر دین کے اوپر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بندوں کے دل رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو، کسی کو ہدایت پر، کسی کو گمراہی پر، آج کوئی ہدایت پہ کل کوئی گمراہ ہو گیا، کل کوئی گمراہ ہے آج اس کو ہدایت مل گئی۔ اسی ایک حدیث میں ہے کہ صبح ایک مومن رہے گا، شام میں وہ کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے انگلیاں، اللہ کے لیے ذکر کیا، ہمارا ایمان ہے اس کی انگلیاں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے کا ذکر کیا ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، لوگ سجدے میں گر جائیں گے
لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نمازوں میں قضا نہیں کرتے تھے، وہ سب کے ساتھ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختہ بنا دی جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ جہنموں کا ذکر کیا؟ کل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ جہنم کا تو بھر گئی، جہنم کہے گی حل من مزید، یا اللہ مجھے اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں رکھ دے گا، تو جہنم کی آگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے گی اور جہنم کہے گی بس بس مجھے اب نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے قدم ہے، اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے ہے اس کے قدم؟ اس کی شان کے مطابق۔ تو بہت ساری ایسی صفتیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے اوم ہے، اوم میں کھڑا ہے، اس کا کوئی روپ نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ وہ باطل عقیدے ہیں جو بہت سارے مسلمان مولانا کے بیان کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا معنی یہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس جمعہ میں اللہ کا تعارف بتایا جائے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کون ہے یہ بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اللہ عظمتوں والا ہے، اللہ قدرتوں والا ہے، لیکن اللہ کا تعارف کرانے کے لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، جن آیتوں کا انتخاب کیا، سورہ حشر کی مشہور آیتیں ہیں۔ سورہ حشر کی آخری رکوع کی آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 اس کا اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا، بندوں کو اپنا تعارف کرایا اور فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ پہلے توحید کی بتائی، کلمہ توحید کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید ہے، اور اسی پر اس دنیا کو بنایا گیا ہے، دنیا کو قائم کیا گیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو جنت کی چابی جس کو کہا گیا، یہ وہ کلمہ ہے جس کو افضل الذکر کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر یہ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 کلمات کو افضل الذکر کہا، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ افضل الذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بتاتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ وہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور یہ کلمہ توحید ہے جو ہر انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم کو اسی کلمے کے ذریعے دعوت دی۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی کہتے رہے کہ اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی نے کہا کہ اے میرے قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم، انہوں نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے کے ذریعے کیا۔ آپ کو نبی بنا گیا، صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور چڑھ کر لوگوں کو جمع کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک الارض والعجم، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ کلمہ پڑھ کر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے مسلمان اس کلمے سے لا تعلق ہے۔ کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کے معنی کو سمجھنا، کلمے کے مفہوم کو سمجھنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے 2 ارکان ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے، ایک انکار ہے، ایک اقرار ہے۔ لا الہ میں آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، لا الہ کی ضرب سے تمام معبودان باطلہ کی گردنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، کسی جہاں میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ۔ تو الا اللہ یہ اثبات ہے، یہ نفی اور اثبات یہ 2 چیزوں کا مجموعہ، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ کلمہ ہے۔ اور
کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی. قبر کے سوال کا جواب آسان ہوگا اسی طرح سے، لیکن افسوس مسلمانوں نے اس کے معنی بدل دیے، اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے معنی کو بدل دیا. میں نام بھی لے لوں گا. تبلیغی جماعت کا آپ سنیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے کہتے ہیں ہر چیز ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ غلط معنی ہے. آپ سنیں، تبلیغی جماعت کے لوگ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں گے ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ معنی کو بدل دیا گیا، یہ تحریف ہے. اس میں کہاں سے آ گیا ایک اللہ سے ہونے کا یقین؟ اور میں کہتا ہوں جان بوجھ کر ان لوگوں نے اس معنی کو بدل دیا، اس لیے کہ اگر اس کا صحیح معنی لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے. لا الہ میں تمام معبودان اللہ کے علاوہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، پہلے اپنے دل سے اس عبادت کی نفی کرنی ہوگی. اس عبادت کے اس معبود کے تعلق سے اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. جن کی آپ عبادت کرتے ہیں پہلے انکار کرنا ہوگا لا الہ کہہ کر، اور اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرنا ہوگا. کیونکہ وہ جماعت کا یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے آپ کچھ بھی کرو، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ 40 دن لگاؤ، آپ کے عقیدے کچھ بھی ہوں، آپ شرک کی غلاظتوں کے اندر مبتلا ہو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس واسطے کے لوگ ان کے ساتھ آ جائیں اور ان کی جماعت کے اندر انہوں نے لا الہ الا اللہ یہ کیا ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ غلط ترجمہ ہے. لا الہ الا اللہ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو کفار مکہ نے سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ کی نفی نہیں کی. جب اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے کہا اجعلتنی، کفار مکہ نے کہا کیا تم ایک اللہ کو ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کیا صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جن کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑیں؟ تو کفار مکہ نے سمجھ گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا. جو بت انہوں نے اپنے دل میں بٹھائے ہیں، اپنے بزرگوں کی محبت میں، اپنے اولیاء اللہ کی محبت میں، ان بتوں کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور آج اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے لا الہ الا اللہ کی مطلب ہیں اور شرک کی غلاظتوں کے اندر مبتلا ہیں. تو میرے دوستو، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس کے ذریعے کرایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، غیب کا اور شہادت کا، غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے. غیب کے معنی آخرت کا علم اس کو ہے، قبر سے لے کر جنت میں جانے تک کا اور آخرت کی زندگی کا علم ایک اللہ کو ہے. اور شہادت سے مراد جو چیز دنیا کے اندر ہے اس کا علم اللہ کو ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ غیب سے مراد حواس خمسہ کے باہر کا علم اس کو ہے. ایک انسان 5 چیزیں ہیں حواس خمسہ جن کے ذریعے کسی بھی چیز کو وہ معلوم کر سکتا ہے، سننا، دیکھنا اور چکھنا، سمجھنا اور جسم کو چھینا. 5 حواس خمسہ ہے. تو 5 حواس خمسہ کے باہر کا جو علم ہے وہ علم ہے. اللہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اللہ حاضر رکھتا ہے. عالم الغیب والشہادہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اور وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. مبالغے کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن جب دو ایک ساتھ الرحمن الرحیم آ جائے تو رحمان کا معنی ہوگا مسلمانوں اور کافروں پر رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی صرف مومنوں پر رحم کرنے والا. رحمان کے اندر اللہ کی یہ صفت بڑی کشادہ ہے، ہر ایک پہ رحم کرنے والا. جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رحم کرنے والا،
جو اس کا انکار کرتا ہے اس پہ بھی رحم کرنے والا، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو بھی روزی دینے والا، اس کو بھی رحم کرنے والا، اس کو بھی رزق دینے والا، اور جو اللہ کا دوست ہے اس پہ بھی رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب مومنوں اور کافروں دونوں پہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب صرف مومنوں پہ رحم کرنے والا۔ دنیا میں مومنوں پہ رحم کرنے کا مطلب مومنوں کو ہدایت دینا، مومنوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا، اور آخرت میں مومنوں پہ رحم کرنے کا مطلب مومنوں کو جنت عطا کرنا، ان کو جنت عطا۔ تو اللہ وہ ہے جو الرحمن ہے، جو مومنوں اور کافروں دونوں پہ رحم کرتا ہے، اور الرحیم ہے جو اپنے خاص مومن بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو۔ پھر دوبارہ کہا گیا اس اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ الملک، وہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے دنیا کے اندر، اسی کا آرڈر چلتا ہے، کسی اور کی حکومت نہیں چلتی۔ المالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ زمین میں جانے والا ایک دانہ اس کے حکم سے جاتا ہے، پھر زمین اسی کے حکم سے اپنے جو ہے اپنے مومنوں کے لیے غذا، بلکہ ہر ایک کے لیے غذا اسی کے حکم سے باہر نکالتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کو پتا ہے یہ ایک دانہ جو زمین میں جا رہا ہے کتنے دانے اس سے نکلیں گے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے جب یہ دانے باہر نکلیں گے کس کس کے پیٹ میں جائیں گے، کون سی مخلوقات کھائے گی، انسان کے پیٹ میں، جانوروں کے پیٹ میں۔ وہ بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ الملک، القدوس، پھر کہا گیا کہ وہ پاک ہے، قدوس کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے۔ الملک القدوس، جو لوگ اس پر عیب لگاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام، سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلامتی والا ہے، وہ بابرکت ہے، سلامتی والا ہے۔ المؤمن، مومن کا معنی امن دینے والا ہے، مومنوں کو امن دیتا ہے، بلکہ توحید پر جو آتا ہے اس کو امن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو بھوک میں ان کو کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں امن دیتا ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امن دینے والا ہے۔ المؤمن، المہیمن، المہیمن کا مطلب نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نگرانی کرنے والا ہے۔ نگرانی دو اعتبار سے کرنے والا ہے، ایک یہ کہ ہر ایک کی نگرانی کر کے اس کی روزی کو کرتا ہے، کوئی مخلوق اس کی بھوکی نہیں رہتی، وہ سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ جو بھی مخلوق اللہ کی ہے ہر ایک تک روزی پہنچاتا ہے، انسان کی روزی انسان کو دیتا ہے، جانوروں کی روزی جانور کو دیتا ہے، سمندروں میں مچھلیاں ہیں ان کی روزی پہنچاتا ہے، دلوں میں چونٹیاں ہیں ان کی روزی ان کو پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ وہ المہیمن ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ المہیمن ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، خبردار تم اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی گناہ کے کام نہ کرنا، اس کو ناخوش نہ کرنا، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم تنہائی میں بیٹھ کر تم گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہو، وہ المہیمن ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کرے گا، بلکہ پوری مخلوقات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوں گے، ایک اس کو ہانک رہا ہوگا، سائق کہا گیا، اور ایک شہید ہوگا جو اس کے گناہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہوگا۔ تو اللہ کا ایک نام المہیمن، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ پھر کہا العزیز، العزیز کا مطلب وہ زبردست، طاقتوں والا، قوتوں والا، غلبے والا، وہ العزیز ہے، وہ غلبے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ طاقتوں والا ہے۔ پھر کہا الجبار، الجبار کا مطلب وہ عظمت والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے۔ پھر کہا المتکبر، المتکبر کا معنی وہ ہر نقص سے اوپر ہے، ہر نقص سے
پاک ہے. المتکبر, تکبر کرنا یہ اللہ کی چادر ہے. تکبر یہ اللہ کا حق ہے. بندوں کے لیے عاجزی ہے, بندوں کے لیے تواضع ہے, اور تکبر کرنا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے, اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تکبر کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے ایک حدیث میں فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو تکبر انسان نہ کرے. آج بہت سارے لوگ جب تھوڑا بہت مال آ جاتا ہے تکبر کے اندر, غرور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ایسے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا. عدم سے کچھ نہ تھے, اللہ نے ان کو بنایا, ماں کے پیٹ میں ان کو رکھا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, تو پھر تکبر کس چیز کا. تو انسان کی عزت یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے, وہ تواضع اختیار کرے. متکبر یہ اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی کے لیے تکبر زیبا دیتا ہے. اور فرمایا اس کے بعد المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون, وہ اللہ پاک ہے ان تمام عیبوں سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اس کو پارٹنر بناتے ہیں. یہ اللہ پاک ہے. اور میرے دوستو, پارٹنر کسی نقص کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ان تمام مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو داتا, گنج بخش, غریب النواز, بندہ نواز اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. سنجیدگی سے میری بات سنیں. پارٹنر اسی وقت بنایا جاتا ہے جب کسی کے اندر نقص ہو. آپ کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کسی کو پارٹنر اسی وقت لیتے ہیں جب آپ کے اندر کچھ کمزوری ہو, مال کی کمزوری ہو, تو آپ کسی کو پارٹنر لیتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں مل کے مال لگائیں گے, میرے پاس اتنا مال نہیں میں اکیلا کاروبار کر سکوں, آپ میرے پارٹنر بن جائیں, آپ میرے شریک بن جائیں تاکہ دونوں مل کر پیسہ لگائیں گے اور پھر پیسہ کمائیں گے. یا پھر ایک انسان پارٹنر اس وقت لیتا ہے جب اس کے پاس وقت نہ ہو, وہ کہتا ہے پیسہ میرے پاس ہے, وقت کی کمی ہے, میں پیسہ لگاؤں گا, تم محنت کرو, پارٹنر بنو اور فائدے میں ہم آدھا ڈالیں گے. تو پارٹنر کسی نقص کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے تو وہ یہ اعتقاد رکھ رہا ہے وہ اللہ کے پاس نقص ہے, اللہ کے پاس عیب ہے, اللہ اولاد نہیں دے سکتا, تو اس نے کسی کو بندہ نواز بنا دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ مل کر اولاد دو. اللہ روزی نہیں دے سکتا نعوذ باللہ, تو کسی کو غریب النواز بنا دیا کہ اے اللہ تو روزی نہیں دے سکتا, اسی لیے یہ غریب النواز کو ساتھ لے کر ان کو پارٹنر بنایا تاکہ یہ غریبوں کو روزی دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غریب النواز, بندہ نواز, داتا, گنبد کہتے ہیں, جذبات میں نہ آنا, سنجیدگی سے میری بات سنو. کہ وہ لوگ اللہ کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اکیلا اپنے بندوں کو روزی دے, اکیلا اپنے بندوں کو اولاد دے, تو کسی اور کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام پارٹنروں کی نفی کر رہا ہے اور فرمایا سبحان اللہ, وہ اللہ پاک ہے, اما یشرکون, جو تم شریک کر رہے ہو, تو اللہ کے پارٹنر بنا رہے ہو, اس سے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور میرے دوست افسوس ہوتا ہے یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ خاتم تو پھر کون دے گا. یہ قوالیاں مسلمانوں کے گھر چلتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرک یہ ہے, یہ عقیدہ ہو اللہ بھی دے گا, خواجہ بھی دے گا, یہ شرک ہے, بدترین شرک ہے, بلکہ کفر ہے. ایک انسان ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھے اللہ بھی دے گا اور خواجہ بھی دے گا. اور یہاں یہ گانے والا کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. نعوذ باللہ, اس نے اللہ کو بھی نکال دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ قوالیاں بڑے شوق سے سن رہے ہیں. مسلمانوں, یہ عقیدہ تمہارے برباد بڑے پلاننگ سے. کبھی میں گفتگو کروں گا کہ کیسے مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کیا گیا. بڑے پلاننگ سے اسلام کے دشمنوں نے یہ عقیدوں کو برباد کیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان عقیدوں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم اہل حدیث اصلاح کرنا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں, تو ہم ہی کہتے ہیں کہ گستاخ ہے, یہ وہابی ہے, یہ گستاخ ہے. نعوذ باللہ. جو خیر خواہ ہے
ان کو دشمن سمجھ لیا، اور جو دشمن عقیدہ خراب کر رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو، جو اللہ کا تم نے پارٹنر بنا دیا ہے، جو داتا گنج بخش تم نے بنا دیا ہے، ان تمام سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ، وہ اللہ، کون ہے وہ اللہ؟ الخالق، وہ خالق ہے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، خالق کے معنی اندازہ کرنے والا، کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا اندازہ مقرر کرنے والا کہ یہ چیز کیسا کام کرے گی، اور اللہ کا اندازہ بڑا کامل اندازہ ہے۔ الخالق، اندازہ مقرر کرنے والا۔ الباری، الباری کا مطلب اس کو بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ الباری، المصور، اس کو تصویر دینے والا، اس کو صورت دینے والا۔ الخالق میں یہ تینوں معنی داخل ہیں۔ اگر الخالق کہا جائے، الخالق کے اندر الباری ہے، المصور ہے، لیکن اگر ایک تین الفاظ آ جائے تو اس کے الگ الگ معنی ہوں گے۔ الخالق کا مطلب اندازہ مقرر کرنے والا، الباری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا، المصور کا مطلب تصویر بنانے والا۔ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اور ناموں میں اس کو کمال حاصل ہے۔ جتنے اس کے نام ہیں اتنی اس کی صفتیں ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں جس کا اندازہ ہم کو نہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ وہ اس حدیث کے اندر یہ ہے جو اللہ کے 99 ناموں کا احساس کرے، ان کو اچھی طرح سمجھے، ان کے معنوں پر غور کرے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ کے بے شمار نام ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بزرگی بیان کرتی ہے۔ چڑیوں کے چہچہانے میں اللہ کی تسبیح ہے، مرغوں کے بانگ میں اللہ کی تسبیح ہے، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی ہے۔ صرف انسان ہے جو اللہ ہے، اللہ کی بڑائی نہیں کرتا، لیکن مجبوراً یہ بھی اللہ کا جھکنے پر مجبور ہے۔ جس آیت میں کہا کہ صبح اور شام ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک انسان اللہ کو نہیں مانتا لیکن صبح و شام اپنے سائے کے ذریعے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور اللہ وہ زبردست ہے، وہ حکمتوں والا ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ بڑائی والا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کا مختصر تعارف اللہ نے پیش کیا۔ اسی طرح آیت الکرسی آپ پڑھیں، اس میں بھی اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ نے جو اپنا تعارف پیش کیا، ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ اللہ کا وہی تعارف ہے، اس کے علاوہ جتنے عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بیزار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جناب میں شرک جیسی گندی چیز کو شامل کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔